اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا غیبت سے بدترین ہے. غیبت زنا سے بدترین ہے، یعنی زنا کرنے والے کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس سے زیادہ عذاب غیبت کرنے والے کو دیا جائے گا. اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے. اس کے خلاف لوگ تحریکیں چلانے لگتے ہیں، یہ نہیں چلے گا. اگر وہ کہیں نوکری کر رہا ہے تو نوکری سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اگر وہ کوئی معزز ہے اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، صرف اس لیے نہ کہ اس نے زنا کیا ہے. لیکن غیبت کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، میرے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غیبت کرنے والا تو زنا سے بڑا گناہ کر رہا ہے. کیا اس کو بھی کبھی عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی؟ کیا اس کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا اس کو بھی محفل سے نکالنے کی کوشش کی گئی؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آپ کو بتاؤں، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والے کو گناہ تو ملتا ہے لیکن اس کی نیکیاں مٹائی نہیں جاتی ہے. اللہ اکبر. مگر غیبت وہ بدترین فعل ہے، غیبت وہ بدترین عمل ہے کہ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکی، جس نے غیبت کی ہے اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال سے نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہے. جس نے غیبت کی ہے اور جس کی غیبت کی اس کے نامہ اعمال میں وہ ڈالی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ تو کریں. انسان سوچ رہا ہے میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، انسان سوچ رہا ہے میں تلاوت بھی کر رہا ہوں، انسان سوچ رہا ہے میں پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، انسان سوچ رہا ہے میں صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ غیبت کر رہا ہے. اب اس کی نیکیاں جو ہے وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے، دوسروں کے نام اعمال میں منتقل ہوتی جا رہی ہے. صرف یہی نقصان نہیں ہے غیبت کا، بلکہ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، رد کرتا ہے. جو کثرت سے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، جن کے منہ چلتے ہی رہتے ہیں غیبت کے حوالے سے، غیبت ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو غیبت کرنے میں اتنی لذت آتی ہے، غیبت ہی کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو کثرت سے غیبت کرے گا جب مرے گا تو ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا، وہ کفر پر مرے گا اس بات کا ڈر ہے، اس کا خاتمہ خراب ہوگا اس بات کا ڈر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی عزت حرام ہے، مومن کی عزت حرمت والی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا اے کعبہ تیری حرمت بہت ہے لیکن تجھ سے زیادہ حرمت والا میرا ایمان والا امتی ہے. اب جب آپ کسی کی غیبت کرو تو گویا کہ مومن کی حرمت کو پامال کرتے ہو، یعنی کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے. یہ سبق تو ہم بھول گئے، یہ درس تو ہم بھول گئے، ہمیں صرف چند باتیں یاد رہی. اقبال نے بہت اس پر رونا رویا تھا، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اب صرف روایات ہے بس، حقائق کہاں ہے؟ جب اللہ کے حبیب نے کہہ دیا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے تو تم 7 سمندر دور کے فاصلے پر رہ کر جب کعبے کی طرف پیر نہیں کرتے، کعبے کی حرمت یہی ہے نا. ہم نے اگر عالم کو بھی دیکھا کہ کعبے کی طرف پیر لمبا کیوں کہتے مولانا صاحب کیا کر رہے ہو، کعبے کی طرف پیر لمبا کر دیا. صوفی صاحب کیا کر رہے ہو، خطیب صاحب کیا کر رہے ہو، سید صاحب کیا کر رہے ہو، کعبے کی طرف پیر لمبا کر. ارے کعبے کی طرف پیر لمبا کیا، اتنا احتجاج ہونا بھی چاہیے، لیکن مومن کی آبرو سے کھیلا، اس پر احتجاج کب کرو گے؟ کیونکہ اس کی حرمت سے بڑی مومن کی حرمت ہے. اب تو یہاں ہو کے یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میں کھانا کہتا ہوں.
میخانوں میں پگڑیاں اچھلتی ہے، عاشقان رسول کے درمیان پگڑیاں نہیں اچھلتی. وہاں تو عزتیں بچائی جاتی ہے، حرمتیں بچائی جاتی ہے. آج میں نہیں سمجھتا کہ مسجدیں بھی غیبت سے محفوظ ہیں، مسجد کے حجرے بھی غیبت سے محفوظ ہیں، مجھے نہیں لگتا. اور اب تو اللہ خیر فرمائے، عافیت کا معاملہ کرے، اب تو اسٹیج بھی غیبت سے محفوظ نہیں. یہ کیفیت ہے. نقصان کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کسی کی غیبت کر کے پیسے کماؤ گے، کھانا کھاؤ گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو اب لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کی غیبت کریں گے تو دیر تک بیٹھنے ملے گا، پھر وہ کھلائے گا بھی، چائے بھی پلائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی غیبت کرنے کے عوض تمہیں کھانا کھلایا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں اس کے عوض قیامت کے دن جہنم کی آگ کھلائی جائے گی. اکثر دسترخوان پر میرے ساتھی عذرائے تفریح کہتے ہیں جب کھانا بہت گرم آ جاتا ہے کہ گھمائے والا ہے، یعنی منہ کے اندر اس کو آپ چبا نہیں سکتے، اس کو گھمانا پڑے گا کیونکہ تیز تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ وہ انگار والا آ گیا، گرم آ گیا ہے، تو اس کو گھما کر کھانا منہ جل جائے گا. اگر دنیا کی آگ پہ گرم شدہ لقمہ منہ میں اچانک ڈال دو تو گھمانا پڑتا ہے، جب جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے منہ میں ڈالے جائیں. اس کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. آج اس عنوان پر گفتگو میں سمجھتا ہوں شاید آپ سے زیادہ ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ اب الا ماشاءاللہ مذہبی طبقہ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کے عوض کھانا کھایا اس کے منہ میں جہنم کی آگ کے لقمے بھرے جائیں گے. اور جہنم کی آگ کے لقمے کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتے؟ اور پھر بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے. اسی پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ غیبت کرنے والے قیامت کے دن جہنم کے اندر کتے کی شکل میں ڈالے جائیں گے. انہیں کتا بنا کر، کیونکہ کتے کا کام رہتا ہے نا بھونکنے کا، بھونکتا ہی رہتا ہے، سب پر بھونکتا ہے، تو ایسے غیبت کرنے والے بھی بھونکتے رہتے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف کتے بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس لیے اپنے حال پر رحم کرو، اپنے اعمال پر رحم کرو. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو خود محنت کر کے اپنی نیکیاں اپنے دشمنوں کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. ارے یہ دشمنی کی یا دوستی کی؟ تو نے دوسروں سے دشمنی نہیں، تو نے خود سے دشمنی کی ہے کہ تو نے اپنی نیکیاں اس کو دے دی، اس کے گناہ خود لے لی. غیبت سے بچو. غیبت کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بھی اور قرآن شریف کی آیت بھی ہے. میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دکھایا. ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کسی کی غیبت کرنا شروع کیا، تو ہم ہنس ہنس کر ایک دوسرے یعنی اس کی غیبت سنتے رہے. وہ ام المومنین غیبت کر نہیں رہی تھی، لیکن کوئی عورت غیبت کر رہی تھی تو سن رہی تھی اور اس پہ ہنس رہی تھی. ایک خاص بات آپ سمجھیں، تقریر سننے میں کبھی کبھی آدمی بور ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی غیبت 50ویں مرتبہ بھی کی جائے تو اس کو سننے میں بھی لذت آتی ہے. یعنی شیطان غیبت کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ اس میں آدمی کا دل گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن غیبت سے جی نہیں بھرتا. شیطان سہلاتا رہتا ہے، شہد ملتا رہتا ہے. غیبت کرنے والے کی زبان پہ گویا وہ شہد ملتا رہتا ہے اور بڑی میٹھی لگتی ہے غیبت کرنے والے کی بات. ابھی آگے وقت میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا غیبت کس سے کہتے ہیں، تاکہ ہم سب آج یہ عہد کر کے اٹھیں. اگر اپنے آپ سے محبت کرنا ہے تو
اگر اپنے آپ سے محبت ہے تو غیبت سے بچ جائیں. ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح, جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے, پوری تقریر یاد رہنا رہے, یہ جملہ یاد رکھنا, حدیث پاک ہے, حدیث پاک, جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے, توبہ کے بعد بھی اگر اس نے غیبت کی تھی اور توبہ کر لی, تو غیبت سے توبہ کرنے والا جہنم میں, غیبت سے توبہ کرنے والا جنت میں سب سے آخری میں جائے گا. یعنی توبہ کے بعد بھی غیبت کرنے والے نے اگر غیبت سے توبہ کی ہے تو بھی وہ جنت میں سب سے آخری میں جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں, توبہ کر کے بھی جنت میں آخری میں جائے گا, تو جو بغیر توبہ کے مرے گا وہ کہاں رہے گا؟ یہ اپنی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے. محروم یہ قسمت ہے, گلو بلبل کی باتیں بہت ہو گئی, محرومی قسمت ہے, رسومات کی باتیں بہت ہو گئی. ہائے افسوس جس غیبت کی اتنی شدید مذمت مصطفیٰ جان رحمت نے کی, آج تک ہم اس سے بچتے کیوں نہ رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچایا کیوں نہیں؟ میں حیران ہوں. حدیث پاک ہے, تائب من الذنب کما لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور بے شک, لیکن سوچو تو صحیح, غیبت کا اثر یہ ہے کہ توبہ بھی کر لی تو جنت میں آخری میں جائے گا. سوچے ذرا, اپنے حال پہ رحم کریں. کل تک کے مشہور تھا کہ عورتیں غیبت کرتی ہیں, اب تو مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت نے غیبت کی, میں ہنسنے لگی. حضور علیہ السلام تشریف لائے, ہم چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے ہم دونوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, دونوں الٹی کرو, تم نے گوشت کھایا, الٹی کرو. ام المومنین کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو کھایا ہی نہیں. سرکار میں تو الٹی کرو. یہ حضور کا معجزہ ہے. بڑے کے گوشت سے پرہیز کرنے والوں, غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کیوں کھاتے ہو؟ بڑا تقوی جھاڑتے ہم, یہاں کا نہیں کھاتے وہاں کا نہیں کھاتے. ذرا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بچو. یہ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ حجرات کی آیت کہہ رہی ہے, غیبت سے بچو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دکھایا, فرمایا کہ تم نے گوشت کھایا ہے. وہ کہتی ام المومنین, حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں نے گوشت, ہم نے گوشت, حضور نے کہا الٹی کر. اور ام المومنین کہتی ہے جب ہم نے الٹی کی, ام المومنین فرماتی ہے جب ہم نے الٹی کی تو الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلے. ہم حیران رہ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زوجہ فرماتی ہم حیران رہ گئے, جب ہم نے الٹی کی تو قے میں بہت سا گوشت نکلا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو کھایا نہیں, یہ گوشت نکلا کہاں سے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اور وہ جو تم دیکھ رہے ہو, یعنی حضور علیہ السلام کا اگر آج ظاہری زمانہ ہوتا تو ہمیں حضور ہم سے بھی الٹیاں کرواتے. ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ محفل سجی ہوئی تھی, اچانک ایک دم سڑی ہوئی بدبو اٹھی, کوئی برداشت نہیں کر سکا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بدبو کہاں سے آ رہی پتہ ہے تمہیں؟ فرمایا کسی نے غیبت کی, یہ اس کی بدبو ہے. آج یہ بدبو کیوں نہیں آتی؟ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے سلاٹر ہاؤس کے پاس رہنے والے بدبو کے عادی ہو جاتے ہیں, ان کو بدبو نہیں آتی کیونکہ ان کی ناک میں بدبو بھر گئی ہے نا, تو اب ان کے ناک کے کیڑے مر گئے بدبو کی وجہ سے, بدبو میں رہ کر, تو اب ان کے ناک کے کیڑے مر گئے, اس لیے ان کو بدبو نہیں آتی. اسی طرح سے غیبت کی بدبو اتنی مسلط ہے کہ ہمارے ناک کے کیڑے مر گئے, اب وہ بدبو ہمیں نہیں آتی. اس معاشرے میں کبھی کبھی غیبت ہوتی تھی تو سنائی دیتی تھی, اب تو ہمیشہ ہی غیبت ہو رہی ہے.
تو ام المومنین سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے قہ کروائی، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جب وہ الٹی کی تو اللہ اکبر اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آزا تو فرمائیں ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں وہاں سے جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کر لیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ معراج کی رات آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں۔ مردار سمجھتے ہیں؟ وہ جو جانور مر جاتے ہیں نا، مرے پڑے رہتے ہیں، ذبح کیے ہوئے نہیں رہتے۔ اچھا جانور ذبح کیا ہوا بھی ہو تو اس میں نمک مرچ مسالہ لگا کے اچھے سے گلا کے پکائیں گے نہیں تب تک ہم کھا بھی نہیں سکتے، ہے نا۔ اور اگر اس کو اگر اچھے سے دھویا بھی نہیں گیا ہو، اگر خون کا اثر ہو تو کتنا خراب لگتا ہے نا، آدمی اچھا کھانا چھوڑ دیتا ہے، مرچ گلا بھی نہیں ہو تو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کچا مردار، وہ سڑا ہوا مردار، حضور فرماتے ہیں وہ لوگ مردار کھا رہے تھے۔ تو آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ مردار کھانے والے لوگ کون ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں آپ، اور صرف مردار ہی نہیں بلکہ جنہوں نے غیبت کی ہے ان کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھلایا۔ تھوڑی دیر تصور تو کریں مرے، اور یہ حضور کا فرمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ اکبر، مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہم کیسے کھا سکیں گے؟ وہ اپنے اندر طاقت کہاں سے لائیں گے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا؟ کیوں غیبت کرتے ہیں؟ اس غیبت میں لذت، یہ گناہ بے لذت ہے۔ نیکیاں تو اپنی جا رہی ہیں اور دوسرے کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں آ رہے ہیں، اور ہماری کی ہوئی نیکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اور غیبت سے مل کیا رہا ہے سوائے جہنم کے عذاب کے؟ اور کیا مل رہا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو جہنم کے اندر حمیم اور جہیم یعنی کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے، اور وہ لوگ ہلاک ہوں گے، اور وہ لوگ پناہ مانگتے ہوں گے، یعنی کہ حمیم اور جہیم کے درمیان کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان ادھر ادھر وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے ہوں گے۔ کہا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے دیکھو اب سنیے، ہم لوگ نیک اعمال پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنی رکعتیں پڑھ لو، اتنے روزے رکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، گناہ سے بچنے پر اپنی توجہ نہیں ہے۔ اور اصل اللہ رب العزت کے یہاں گناہ سے بچنا ہے، عمل تھوڑا بھی ہو کوئی بات نہیں، گناہ سے زیادہ بچنا اس کے یہاں مقبولیت کی زیادہ نشان